آپ نے خود کو نوجوانوں کا وکیل قرار دیا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی اور یہاں بیٹھے بہت سے اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ اس ملک کے نوجوانوں کو کسی کی ضرورت ہے جو ان کی وکالت کرے؟ کیا وجوہات رہی اس کے پیچھے؟ بہت مزے کا سوال ہے، بہت مزے کا سوال ہے، خاص طور پر وکالت کے حوالے سے. اگر ابھی یہاں ایک پیالی چائے گر جائے تو کل صبح سپریم کورٹ میں 100 وکیل کھڑے ہوں گے اس چائے کی پیالی کا مقدمہ لے کر. کتنی بڑی بات ہو گئی کہ ایک چائے کی پیالی گر گئی. میں کیوں وکیل بنی؟ دیکھیے، اسلام آباد میں انگریزی کا ایک جملہ بہت سالوں سے فیشن میں ہے اور مجھے اپنی گردن ہتھیلی پہ رکھ کے پھرنے کا بہت شوق ہے، تو میں اس جملے کو آپ کے سامنے دہرا رہی ہوں اور انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر دوں گی. You show me the face and I will show you the law. آپ مجھے چہرہ دکھائیے پھر قانون بھی سامنے آ جائے گا. ایک کوئی 10 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ حضور بے وقوف ہیں آپ لوگ، کم عقل ہیں آپ لوگ، اچھا وکیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں اور کبھی کبھی ایک مقدمے کے لیے کئی وکیل چاہیے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو یہ گر بتائے دیتے ہیں کہ وکیلوں کو جانے دیجئے، ایک جج کر لیجئے، معاملہ پار ہو جائے گا. اگر معاملہ پار کرنا انصاف ہے تو یقین مانیے سب سے اچھا معاملہ لومڑی پار کرتی ہے. جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں، ان میں جو سب سے اچھا معاملہ طے کرتے ہیں وہ لومڑی کرتی. اس پر حرف نہیں آنے پاتا اور ہر شخص اپنے زخم چاٹتا پھرتا ہے. جس معاشرے کو، اور کیسا معاشرہ، کیا دعویٰ ہے، متقی، پرہیزگار، خوف خدا سے سرشار، سنت رسول کے لیے قربان ہونے کو تیار. مگر صرف تیار ہے، قربان ابھی ہوا نہیں. ساری سنت رسول قربان کر دی ہے مگر خود تیار کھڑے ہیں. آپ سوچئے، دنیا کو خریدنے کے لیے آپ دین بیچ رہے ہیں. کیا سودا ہے، کیا سودا ہے. دنیا کو دنیا کی دکان پہ بیچیے، جو جی چاہتا ہے کیجیے. اور میڈیا یہاں کھڑا ہے نا، ہماری اور آپ کے دل کی آواز، جو کوئی نہیں کہہ پاتا وہ یہ کہتے ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں جب کوئی دوسرا بول رہا ہوتا ہے. آپ کی بات کا ایک تھوڑا سا ذرا سے فاصلے سے جواب دینا چاہتی ہوں. اس تہذیب کی سب سے بڑی جو قوت تھی، اس لفظ کو ہم نے اپنی زندگی کی لغت سے نکال دیا. اس کا نام برداشت تھا. بات کہنے کی ہمت اور بات سننے کی ہمت. وہ جو دنیا میں کچھ لوگ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، ابھی بھی بہت سی قومیں ہیں مہذب کہلاتے ہیں، ان کے یہاں ایک چیز کہلاتی ہے مکالمہ. ایک دوسرے کی بات سننے اور ایک دوسرے سے بات کہنے کی برداشت. ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ مکالمہ تو بے وقوف لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں، مضبوط لوگ تو فتویٰ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، قانون بناتے ہیں. اور ایک دفعہ فتویٰ آپ کو مل جائے تو مرتے مر جائیے، داغ نہیں دھلے گا. چاہے کتنی عورتوں کے اشتہار لگا لیجئے اس صابن کے اشتہار میں، جس سے فتوے کا داغ دھل جائے، تو مجھے بھی بتائیے گا. نہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیجئے کہ میری اور آپ کی ایک توقیر ہے، ایک عزت ہے، ایک احترام ہے. میرے رب نے جتنے مذاہب ہیں دنیا کے،
یا جتنے فلسفے ہیں یا جتنے عقل مند لوگ ہیں، انہوں نے صرف ایک بات کہی کہ انسان کی تخلیق کا مطلب اخلاقی اور تہذیبی ہو جانا ہے. بس دین اخلاقی اور تہذیبی ہونے کا نام ہے. جناب مولانا عبد القوی شاید ان کا نام تھا، پاکستان اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ممبر بھی تھے. انہوں نے ایک غریب بچی کی غربت خریدی، اور جب اس کی غربت خرید لی تو اس کی قیمت اس کے بھائی کے خون سے ادا کروا دی، اور خود ویسے ہی پاک و صاف ہو گئے جیسے فرشتے ہوتے، اور ہم نے اسے قبول کیا خاموشی سے. قصوروار ہم ہیں. یاد رکھیے، میرے خیال میں خاموشی ہر بات کا جواب نہیں ہوتی. خاموشی صرف عقل مند کی بات کا جواب ہوتی ہے، اور جہاں عقل رخصت لے چکی ہو وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی. وہاں تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اسی ہنگامے میں ہم زندہ ہیں، ہم موجود ہیں. دوسری بات، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ تہذیب اس بات کا نام ہے، آئیے تشریف رکھیے، چائے پیجیے گا یا کچھ ٹھنڈا لام، کھانا بھی موجود ہے، تیار ہے، ذرا سا انتظار کریں. اور اگر وہ آپ کی بات پر یقین کر کے وہ آنے والا آپ کے یہاں ٹھہر جائے تو آپ اندر جا کے دانت پیس پیس کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کمبخت کہاں سے آن مرے، اس وقت تو ہمیں ان سے کوئی بہتر کام کرنا تھا. دوہرے پن کی بہت معمولی مثال، منافقت کی بے حد معمولی مثال. جو ایک ایسا سچ بھی نہیں بول سکتے جس سے کسی کو نقصان نہ پہنچتا ہو، تو وہ سچ کیسے بولیں گے جس میں سارا نقصان ان کی غرض، ان کی تمناؤں کو پہنچتا ہو. اور میں نے غلط لفظ استعمال کر دیا ان لوگوں کے لیے. وہ تمنا کرنا تو جانتے ہی نہیں. تمنا تو انتظار سکھاتی ہے. غالب کا ایک شعر سنا دیتی ہوں، سمجھ میں کسی کا نہیں آئے گا مگر پھر بھی سنانے میں کیا حرج. نفس نہ انجمن آرزو سے باہر کھینچ، کوئی ایک سانس ایسی مت لینا جو آرزو کی انجمن سے باہر ہو. آرزو کی انجمن زندگی کا امکان ہے. اور دوسرا مصرع ہے، بغیر پاکیزہ متقی پرہیزگار لوگوں کے ذہن اور طبیعت کو ٹھیس پہنچائے. کبھی کبھی لفظ استعارے کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں. شراب اگر نہیں انتظار ساغر کھینچ. اگر سرور یا خوشی یا وہ انجام جس کی آپ کو تمنا تھی نہیں مل رہی تو انتظار کر لیں. ساغر کھینچنے کے لیے صبر چاہیے. انتظار ساغر کھینچ. ساغر چھیننے کے لیے نہیں ہے، ساغر چوری کے لیے نہیں ہے، ساغر زبردستی کے لیے نہیں ہے، ساغر صرف میرے لیے نہیں ہے. انجمن آرزو تو ہے نا. جو مجھے نہیں ملا میں اس لیے اس پر کبھی پریشان نہیں ہوئی کہ وہ ان کو ملے گا جو میرے بعد آ رہے ہیں. اس کا انتظار. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ صبر کسی نے نہیں کیا. ہم نے صبر کے معنی کیا رکھے ہیں؟ جبر کے سامنے خاموش ہو جانے کو صبر کہتے ہیں. ہم جبر کے سامنے خاموش ہو جانا صبر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. صبر کہتے ہیں جب آپ کے احساس میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ ہر بات کا جواب فوری نہیں ہوتا، انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ چاہے جواب اپنے آپ کو دینا ہو یا کسی دوسرے کو دینا ہو. صبر ہم سے نہیں ہوتا.
صبر ہم سے اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم تو بڑے جیالے لوگ ہیں نا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. نہ ان کا دم نکلتا ہے نہ وہ خواہشیں پوری ہوتی. دونوں کا کہیں آپس میں وصل کی صورت نہیں ہے. اور اس ہجر کے قصے میں میرا نوجوان مارا گیا. میرے محبوب جنرل ضیاء الحق صاحب جنہیں میں بھول نہیں سکتی. میری آنکھوں کے سامنے، میں ایک پرانا پاپی استاد ہوں، میری آنکھوں کے سامنے میری تیسری نسل برباد ہو رہی ہے. ان سے ان کو چھین لیا گیا. وہ اپنے لیے نہیں سوچتے. اب وہ سوچتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے سوچو. اب وہ بولتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے بولو. اور اب وہ کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے کہ کرو. تو کس کو ضرورت ہے ایک معاشرے کی؟ کس کو ضرورت ہے افراد کی؟ کس کو ضرورت ہے قوم کی؟ آپ کو تو ایک مہر چاہیے جو آمنا و صدقنا کہتی رہے آپ کی ہر بات پر، اور ہم کہنے کو موجود ہیں. دو باتیں آپ 8 سے 80 سال کے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے، یہ میں شاید پہلے بھی 1000 دفعہ کہہ چکی، خوش رہنا سیکھ لیجئے. خوشی کسی کی میراث نہیں ہے، خوشی کسی کا ترکہ نہیں ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ڈھونڈنے سے خوشی ملتی ہے، بے مانگے دکھ ملتے ہیں. ان بن مانگے دکھوں کا علاج میرے اور آپ کے پاس. دوسری گزارش ہے کہ کتنی دیر ہم اس بات میں بہتے رہیں گے کہ آج ہمارا یہ رہبر ہے، کل ہمارا وہ رہبر ہے، اور پرسوں ہمارا وہ رہبر ہوگا. اپنے رہبر خود ہو جائیے. میری اور آپ کی زندگی کی بساط مختلف ہے. میں اپنی اس بساط میں کیا کر پاؤں اور کچھ بہتر کر پاؤں تو کامیاب ہوں. اور اگر میں عام لوگ جس طرح ہمارے یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے، ہم دوسروں کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، گاڑی بدل لی، فرنیچر آ گیا، گھر بدل گیا. جب اس ملک میں میں پل بڑھ رہی تھی تو مکان بڑے نہیں ہوتے تھے، مکین بڑا ہوتا تھا، اس کا رہنے والا بڑا ہوتا تھا. پتوں سے شرافت نہیں پتہ لگتی تھی. پتہ شرافت کی نشانی نہیں تھا. شرافت کی نشانی خیال، عمل، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کہ آپ ان تک کیسے پہنچے. معاشرتی زندگی کا مطلب ایک ہے کہ ہم مل کے جینا سیکھیں. میرا یہ یقین ہے کہ میرے رب کو میری ضرورت نہیں ہے. وہ رب العالمین ہے، اور اس کے ایک ایک عالم میں خدا جانے کتنی دنیایں ہیں جو اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں. اس عالم میں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لیکن درمیان میں کہیں ایک چھوٹا سا سکہ آ جاتا ہے، اور اس سکے کی خاطر میں خود کو بھولوں تو بھولوں، میں آپ کو بھی بھول جاتی ہوں. یاد صرف وہ سکہ رہتا ہے، کیونکہ اس سکے میں اگر سر اوپر آ گیا تو ہم جیت گئے، اور اگر سر نہیں آیا تو ہم ہار گئے. تو بھلا کبھی کوئی غیرت مند آدمی ہارا ہے؟ میں پوچھتی ہوں کہ بھلا کبھی کوئی بے غیرت ہارا ہے؟